خودی کا سر نہاد لا الہ الا اللہ. کہیں بالکل پھر آوارگی ہوگی، ساری چیزیں سمجھنے کی. یہ اہل کتاب کے بارے میں جو ابھی ذکر ہوا ہے کہ ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. اہل کتاب جو ہیں ان میں عقیدہ تثلیث کی وجہ سے، یعنی کہ ان میں جو ہے یہ ہے کہ وہ شرک ہے، تو ان کے ساتھ یہ کس طرح ہو سکتا ہے نکاح؟ یہ مولانا یہی بات ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کہتا ہے کہ مشرک مردوں عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو، یہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں. مشرکین کا تو وہ کہا، اہل کتاب کا یہاں کہہ دیا کہ اہل کتاب عورتیں جو ہیں، یہ سورہ مائدہ اتری بھی ہے سب سے آخر میں، اس کے بعد کوئی احکام کی صورت نہیں اتری. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو ہے نا اہل کتاب لوگ، ان کی عورتیں والمحصنات من المؤمنات، ایمان والی عورتوں میں سے بھی جو شریف اور پاک ہیں دامن ہیں، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ان کی بھی جو شریف عورتیں، ان سے نکاح تمہارے لیے حلال ہے. اذا آتیتموہن اجورہن، بشرط کہ تم ان کے مہر ان کو دو. محسنین، باقاعدہ نکاح کرو، غیر مسافین، کھلی عیاشی کی اجازت نہیں. ولا متخذی اخدان، نہ چوری چھپے یارانوں کی ضرورت ہے. مگر اس کے ساتھ ذرا تنبیہ کر دی، جیسے ڈینجر لکھ دیتے ہیں ڈینجر، اس طرح اللہ نے لکھ دیا ساتھ ہی وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ یہ نکاح کا رشتہ محض دنیاوی نہیں کوئی معاملہ، ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ خاوند اس کی محبت میں پھر کافر ہی ہو جائے، تو جو پھر کافر ہو گیا اور ایمان چھوڑ گیا اس کا عمل ہو جائے گا برباد، اور وہ آخرت میں تباہ کار لوگوں میں ہوگا. یہ اطلاع دے دی کہ خطرہ ہے اس میں، اس کی محبت میں غرق نہ ہو جاؤ، اس لیے اجازت ہے. باقی یہ رہے کہ مشرک بالکل ٹھیک ہے، قرآن مجید نے سب یہ باتیں بیان کی ہیں کہ وہ تثلیث بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں، سارے کام کیے، مگر اس کے باوجود مولانا محترم قرآن پاک نے انہیں مشرکین نہیں کہا. نکتے کی بات، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کافر سارے ہیں یہ، مگر ایک گروہ کافروں کا مشرکین ہے، دوسرا اہل کتاب ہے. آگے بھی پھر آیت آتی ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین جزاؤہم اولئک شر البریہ. الگ کرتا اللہ، مشرکین سے نکاح حرام ہے، اہل کتاب سے ٹھیک ہے. دو گروہ بیان کیے. فرق کیا ہے؟ یہ نقطہ جس سے بریلوی حضرات کے بارے میں ذہن صاف کرنا چاہیے کہ کتنا شرک کوئی کرے نا، جتنا اہل کتاب نے کیا مکے والوں نے نہیں کیا. ان کو مشرک کہا، ان کو نہیں کہا. یہ ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ ہے، مشرک نہیں کہا. وہ صرف کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ہیں اللہ کے اسوالی، ان کو کہتا. فرق کیا؟ یہ فرق نہیں جب علماء ذہن میں رکھتے یہ مشرک ہیں بریلی. نہ، مشرک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کہے کہ یہ شرک ہے اور میں نے شرک کرنا، ورنہ کتنا کفر بکے نا کافر ہوگا. جیسے اہل کتاب بھی کافر ہی مگر مشرک نہیں ہوگا، کیونکہ آج تک آپ بحث کریں پادریوں کے ساتھ کہتے ہیں توبہ توبہ، خدا ایک ہی خدا ہے. طویلیں کرتے ہیں، طریقے سے تین بھی بناتے ہیں، ایک کی طرف بھی بھاگتے، مانتے نہیں کہ ہم مشرک ہیں. کہتے ہم ہی تو موحد قوم ہیں دنیا میں سارے. یہ مشرکین مکہ جو تھے یہ نامراد کھلم کھلا کہتے تھے ھذا لشرکائنا، کہ یہ نظر و نیاز ہمارے شریکوں کے لیے، الا شریکن ہوا لکا، ہاں یہ لوگ اللہ کے شریک ہیں جس کے پیر. یہ شریک مان کر شرک کرتے تھے، وہ یہ نہیں کہتے. اس لیے تعویل اور غیر تعویل کا فرق. امام بخاری کتاب الادب میں لکھ لیا، شیعہ سنی کی بات سمجھنا. امام بخاری نے ایک باب باندھا کہ کوئی، حضور نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے اگر وہ نہیں کافر تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. اب اس کے مطابق تو یہ پھر کافر ہونا چاہیے، کیونکہ حضرت ابوبکر وغیرہ تو اللہ کے فضل سے مومنوں کے سردار ہیں، یہ انہیں کافر کہ تو امام نے باب باندھ دیا کہ ایک بلا تعویل کافر کہنا، کہ تمہارے پاس کوئی اس کا نہیں بہانہ، نہ تم جانتے ہوئے نا کہ یہ سچا مومن ہے پھر مومن کو کہہ رہے کافر. اس کا مطلب تمہارے خیال میں پھر ایمان جو ہے یہی کفر ہے، تم ایمان کو کفر کہہ رہے. یہ جو اس کو مومن مان کر کہے، اور اگلا لکھا بے تعویل، جو تعویل سے کہے اس کو کوئی مغالطہ ہے. بے شک وہ مغالطہ جھوٹا ہے، مگر وہ مغالطے سے کہہ رہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ مومن ہے، یہ تو منافق آدمی. اس کی پھر دلیلیں دی کہ رسول کریم علیہ السلام کے اصحاب میں سے حاطب بن ابی بلتہ بدری صحابی تھے، مگر انہوں نے خاطرہ لکھ دیا کفار مکہ کو، خفیہ پکڑا گیا تو
پوچھا حضرت عمر حضرت خالد نے کہ اس منافق کو قتل کرنے کی، منافق کہا اس کو، ہاں مگر یہ کافر نہیں ہوئے، ورنہ ایک بدری صحابی کو منافق کہہ دیا تھا، ایت لگ جاتی پھر ان پر کہ جو مومن کو کافر کہے وہ نہیں، انہوں نے اس وجہ سے کہا کہ یہ جو اس کی حرکت ہے نا، یہ اس نے مکے والوں کو یہ بتاتی کہ منافق، یہ دو باب باندھے کہ بلا تعویل کہے اور ایک تعویل سے کہے۔ اب یہ شیعہ جو ہے ان کے بارے میں ہمارے علماء یہی کہتے ہیں نا کہ یہ بے شک جتنا بکتے ہیں انہیں کچھ مغالطے ہو گئے، دو بے شک مغالطے ہمارے خیال میں غلط میں ہوگا کہ حضور کو لکھنے نہیں دیا، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد علی کو اور خاندان اہل رسول کو مشورے میں نہیں بلایا، 6 مہینے انہوں نے بیعت نہیں کی، اور بعد میں بیعت کی تو کہا ہمارے گھر میں صرف ابو بکر آیا، ہم حضرت عمر کو اپنے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ بخاری مسلم میں نا، ان چیزوں سے ان کے دل میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ یہ لوگ صرف دنیا دار تھے، حضور کے سچے صحابی نہیں تھے۔ یہ مغالطہ انہیں بچاتا ہے نا کہ یہ تعویل ہے جس کی وجہ سے انہیں پناہ حاصل ہے، کہ جو بکتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر یار ہم انہیں سچے صحابی مان کر برا کہتے تو کافر نہ ہو جائیں، ہم انہیں صحابی نہیں مانتے، ساتھ رہیں عبداللہ بن ابی کی طرح، مگر یہ لالچ کے طور پر کہ حکومت پر قبضہ کریں گے۔ اب یہ بات کتنی غلط ہو، علماء ہوتے وہ کہتے ہیں شبہ تو ان کو ہے نا، اس شبہ کی وجہ سے وہ ڈائریکٹ نہیں کہتے کہ مومن ہیں تو مومن کو ہم نے کافر کہنا، وہ کہتے ہیں یار ہماری سمجھ میں یہ مومن نہیں ہے۔ تو یہی حال ہے کہ مشرکین جو تھے وہ بلا تعویل شرک کرتے تھے صریحاً، یہ اہل کتاب جو ہیں شرک ان سے بڑا کرتے ہیں، مگر ان سے بحث کرو یہود اور نصارہ سے، وہ توحید پر جمے ہوئے تعویلیں کرتے ہیں اپنے عقیدے کی۔ جب ان سے نہیں نا بات بنتی کہ 3 بھی بنا رہے ہو کہ یہ باپ ہے، یہ بیٹا کھڑا ہے، یہ رول کو 3 تو پرسن ہے، پھر ایک کیسے ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں یہ بات یار عقل سے باہر ہے، یہ صرف چونکہ ہمارے دین نے بتائی ہے اس وجہ سے ہم مانتے ہیں کہ 3 بھی ہیں اور پھر ایک ہیں۔ یہ خود وہ کہتے ہیں کہ عقل سے یہ محال نہیں ہو سکتا، مگر 3 ماننے پر نہیں آتے کہ خدا 3 ہے، نہیں کہتے نہیں ایک خدا ایک ہی ہے۔ تو مولانا نے یہ سوال چھیڑے تو کچھ وضاحتیں ہوئی کہ جو بلا تعویل کوئی بات کرے نا وہ اور ہے۔ مثال اس کی یہ بھی سمجھ لو کہ قتل تو نصیر احمد ایک ہی ہے نا، بندہ مر گیا، ایک ہے کہ جان بوجھ کر مارا کہ میں نے اس کو مارنا ہی ہے دشمنی اور عداوت سے، اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو قتل کرے گا اس کی سزا ہمیشہ دوزخ ہے، اس پر لعنت اور غضب ہے۔ ایک غلطی سے مارا گیا کہ اس نے بندوق چلائی شکار پر، آدمی کو لگ گئی، یا اس نے سمجھا یہ دشمن ہے، کافر، گولی چلا دی، حضرت حذیفہ کے والد ہی قتل کر دیے تھے مسلمانوں نے، یہ چیختے رہے بیچارہ میرا باپ میرا مار دی۔ اب حضرت حذیفہ کے دل پر اس کا بہت غم تھا کہ ان مسلمانوں نے یار حضور کے ساتھ ہی میرے باپ کو نہیں چھوڑا، مگر انہوں نے آپ کی خاطر کہا کہ چلو اللہ کے رسول آپ کے ساتھ ہی میں نے معاف کر دیا، تو آپ کے دل میں پھر حضرت حذیفہ کی بڑی قدر ہو گئی کہ میرے کہنے پر اس نے نہیں معافی ہو کے، میں چیختا رہا کہ یہ میرا والد ہے میرے ساتھ جہاد کے لیے، انہوں نے چھوڑا ہی نہیں اس کو۔ تو یہ قتل ہوا، اب اس کو کہیں کہ قتل تو اسی طرح کا جیسے، مگر جان بوجھ کر کرنا اور اس طرح غلطی سے ہو جانا، قرآن نے کہہ دیا کہ قتل خطا جو ہے بس 2 مہینے روزے رکھ لو، یہ غلام آزاد کر لو۔ تو باتوں کو سمجھنا چاہیے اور جانا نہیں چاہیے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله